اور اب آئیے آج کی مشرق وسطی کی 10 بڑی خبروں پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ امریکہ نے ایران پر مزید سخت اقتصادی پابندی عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ تہران نے جواب میں سخت کارروائی کی دھمکی دی ہے اور کہا ہے کہ واشنگٹن کا اقتصادی دباؤ قابل قبول نہیں ہے۔ ابنائے ہرمز میں ایران نے 45 سے زائد ٹینکروں کو وارننگ دے دی ہے۔ ایران نے ابنائے ہرمز سے متعلق اپنے نئے قواعد کی خلاف ورزی کرنے والے درجنوں ٹینکروں کو بلیک لسٹ کیا ہے۔ تہران نے خبردار کیا ہے کہ ان جہازوں پر جرمانہ، حراست یا سامان ضبط کرنے کی کارروائی ہو سکتی ہے۔ ادھر ہرمز بحران سے عالمی تیل مارکیٹ پر نظر ہے۔ ابنائے ہرمز میں کشیدگی کے باعث تیل کی عالمی سپلائی اور شپنگ پر دباؤ برقرار ہے۔ تاہم آج امریکی پابندیوں کی نئی خبر کے باوجود عالمی تیل کی قیمتیں ایک ہفتے کی کم ترین سطح تک بھی آئیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مارکیٹ فوری طور پر کسی بڑے سپلائی شاک کو قیمت میں مکمل طور پر شامل نہیں کر رہی ہے۔ وہیں سعودی عرب اور فرانس کا ایران سے سفارتکاری پر زور ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور فرانسیسی صدر ایمنوئل میکروں نے ایران کے معاملے پر مذاکراتی حل کی حمایت کی ہے اور ابنائے ہرمز میں آزادانہ بحری آمد و رفت بحال کرنے پر زور دیا ہے۔ دونوں ممالک نے فلسطینی ریاست کے قیام کی بھی حمایت دہرائی ہے۔ سعودی عرب کا عراق میں ایران نواز گروپوں کے خلاف کارروائی جاری ہے۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ اس نے امریکی تعاون کے ساتھ عراق میں ایران نواز مسلح گروپوں کے خلاف حملے کیے ہیں۔ ریاض کے مطابق یہ کارروائیاں سعودی تنصیبات پر ڈرون حملوں کے بعد کی گئی ہیں۔ تو وہیں حوثیوں کا سعودی تیل بردار جہاز پر حملے کا دعویٰ ہے۔ حوثی لڑاکوں نے سعودی عرب کے ایک آئل ٹینکر کو بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ واقعہ ینبو کے قریب بحیرہ احمر میں پیش آیا۔ برطانوی میریٹائم حکام نے بھی ایک ٹینکر کو نامعلوم پروجیکٹائل سے نقصان پہنچانے اور آگ لگنے کی اطلاع دی ہے۔ تاہم حملے کی مکمل ذمہ داری کی آزادانہ تصدیق سامنے نہیں آئی ہے۔ سعودی تیل برآمدات کے لیے ریڈ سی اہم محاذ مانا جا رہا ہے۔ حوثیوں کی سعودی جہازوں کے خلاف کارروائیوں سے سعودی عرب کے لیے بحیرہ احمر کا راستہ مزید حساس ہو گیا ہے۔ ریاض پہلے ہی اپنی بحری تجارت اور تیل کے برآمدات کو محفوظ رکھنے کے لیے علاقائی تعاون بڑھا رہا ہے۔ ادھر غزہ میں جنگ بندی کے باوجود حملے جاری ہیں۔ غزہ میں جنگ بندی انتہائی نازک صورتحال سے گزر رہی ہے۔ تازہ رپورٹس کے مطابق اسرائیلی حملوں میں بچوں سمیت فلسطینیوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں، جبکہ امریکہ اسرائیل سے فوجی کارروائیوں کو کم کرنے پر زور دے رہا ہے۔ ادھر غزہ میں بچوں کی پتنگیں بھی تنازع کا حصہ بن گئی ہیں۔ غزہ کے خاندانوں کو بچوں کو پتنگیں اڑانے سے روکنے کا مشورہ دیا گیا ہے، کیونکہ اسرائیل نے خبردار کیا ہے کہ اگر پتنگوں یا غباروں کے ذریعے حملے ہوئے تو وہ کارروائی کرے گا۔ حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیل ان واقعات کو جنگ جاری رکھنے کے بہانے کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔